دوستو یہ جو ٹنل آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی معمولی ٹنل نہیں ہے، بلکہ یہ لٹرلی سمندر کے نیچے سے گزرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ٹنل ہے۔ سمندر کے باٹم سے بھی 250 فٹ نیچے بنا 50 کلومیٹر لمبا ٹنل وہ میگا پروجیکٹ ہے جس کو انجینئرز دنیا کا 7واں عجوبہ کہتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اس کی کنسٹرکشن ہے۔ 13,000 ورکرز کا ایک ساتھ انتہائی مشکل حالات میں کام کرنا اور زمین کے ایسے حصے میں کھدائی کرنا جس کے اوپر پورے سمندر کا وزن پڑ رہا ہو۔ ایک چھوٹی سی بھی غلطی اس ٹنل کو پانی سے بھر کر انسان اور مشین دونوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر سکتی ہے، اور وہ بھی صرف چند سیکنڈز میں۔ ڈیکسن اسٹوڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، قریب 13,000 سال پہلے آخری آئس ایج جب ختم ہو رہی تھی تو اس نے آج کے انگلینڈ اور یورپ کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا تھا۔ ان کی سیپریشن کی وجہ بنا سمندر کا یہ حصہ جس کو آج انگلش چینل کہا جاتا ہے۔ ویسے تو یہ چینل کافی پھیلا ہوا ہے، لیکن اس پوائنٹ پر آ کر یہ کافی نیرو ہو جاتا ہے، اور یہیں پر انگلینڈ اور فرانس ایک دوسرے سے 33 کلومیٹر ہی دور ہوتے ہیں۔ ہسٹری میں کئی بار اس دوری کو ختم کرنے کی کوشش کی جا چکی ہے، لیکن یہ ایکسپیریمنٹس کئی جانے گوانے کے بعد بند کر دیے گئے تھے، کیونکہ شاید تب ٹیکنالوجی بہت لیمیٹڈ ہوا کرتی تھی۔ لیکن 20ویں صدی کے آخر میں جب ٹیکنالوجی اپنے عروج کی طرف قدم بڑھا رہی تھی، تب ایک مرتبہ پھر سے انگلینڈ اور فرانس کو آپس میں زمینی کنیکشن سے جوڑنے کے بارے میں سوچا گیا۔ یہ 1980 کا دور تھا جب بڑی سے بڑی مشینری بنانا بھی پاسبل تھا۔ مشین کے علاوہ ایک اور چیلنج بھی تھا، اور وہ تھا انگلینڈ کو منانا۔ جی ہاں، انگلش چینل کے ٹھنڈے پانی نے ہمیشہ انگلینڈ کو دشمن پر بھاری ہاتھ دیا ہے۔ نیپولن سے لے کر ہٹلر تک انگلینڈ کے کئی دشمنوں نے اس پر قبضہ کرنے کا پلان بنایا، لیکن وہ انگلش چینل کی سخت کنڈیشنز ہی تھی جس نے انگلینڈ کا پلڑا ہمیشہ بھاری رکھا۔ ورلڈ وار 2 میں ہٹلر نے تو فرانس کے کیلے نامی گاؤں سے ایک انڈر واٹر ٹنل کھودنے کا سیکرٹ پروجیکٹ بھی لانچ کیا تاکہ انگلینڈ پر قابو پایا جا سکے، لیکن یہ پروجیکٹ کبھی شروع ہی نہ ہو سکا۔ خیر، ہٹلر کے مرنے اور ورلڈ وار 2 کے بعد یورپ میں بہت تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ بزنس بوم کرنے لگا اور ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی تھی۔ فرانس اور انگلینڈ جو قوی دشمن تھے، انہوں نے انگلش چینل کے ذریعے ٹریڈ کرنا شروع کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور 1986 میں ان دونوں دیشوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب اس رکاوٹ کو ہٹا کر انگلینڈ کو یورپ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جائے۔ انگلینڈ میں اس ڈیسیژن پر کافی پروٹیسٹ ہوئے، کیونکہ کئی لوگوں کو انگلینڈ کے اس آئی لینڈ کی سلطنت پر بہت فخر تھا۔ کئی مہینوں کی لمبی ٹاکس کے بعد دونوں دیشوں نے فائنلی ایک انڈر سی ٹنل بنانے کا ایگریمنٹ کر لیا۔ اس کو چینل ٹنل کا نام دیا گیا، جس کو اکثر لوگ یورو ٹنل بھی کہتے ہیں۔ ایگریمنٹ میں یہ طے پایا تھا کہ انگلینڈ اور فرانس کی ٹیمز اپنی سائڈ سے کھودیں گی اور دونوں ٹنلز سینٹر پوائنٹ پر آ کر کنیکٹ ہوں گے۔ یہ پروجیکٹ شروع ہونے سے پہلے ہی بہت بڑا فیلئر لگ رہا تھا۔ سمندر کے نیچے قریب 38 کلومیٹر لمبا ٹنل بنانا یہ کوئی ایسا ٹاسک نہیں تھا جس کو کوئی ایک انجینئرنگ فارم بنانے کی ہمت کرتی۔ آخرکار یہ طے پایا کہ 10 انجینئرنگ فارمز اس پروجیکٹ کو ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کر کے کنسٹرکٹ کریں گی۔ چینل ٹنل کا ڈیزائن بننے سے پہلے یہ جاننا ضروری تھا کہ ٹنل میں کون سی ٹرانسپورٹ چلے گی اور یہ شروع کہاں سے ہوگا اور ختم کہاں پر۔ ورچوئل انڈرسٹینڈنگ سے یہ طے پایا کہ ٹوٹل 3 ٹنلز بنائے جائیں گے، جس میں انگلینڈ اور فرانس کے درمیان ریلوے لوپ چلے گا۔ اس کا ایک ٹرمینل فرانس کے شہر کلے جبکہ انگلینڈ میں فوکسٹون پر دوسرا ٹرمینل ہوگا۔ پینل کی ٹوٹل لمبائی 56 کلومیٹر ہوگی، جس میں سے سمندر کے نیچے والا پارٹ 38 کلومیٹر لمبا ہوگا۔ 1986 میں جا کر فائنلی چینل ٹنل کی کنسٹرکشن سٹارٹ کر دی گئی۔ سب سے بڑا مسئلہ جو انجینئرنگ ٹیمز کو فیس کرنا تھا وہ تھا ٹنل بورنگ مشین کا، جس کو TBM کہا جاتا ہے، کیونکہ آج سے پہلے ایسا کوئی پروجیکٹ ہی نہیں بنا تھا۔ اس وجہ سے اس خاص ڈائمیٹرز کا TBM اویلیبل نہیں تھا۔ سب سے پہلے TBM مشین کو اسکریچ سے بنانا پڑے گا۔ ہزاروں میل دور اسٹیل واشنگٹن میں اس خاص ٹنلنگ مشین کو بنانے کا کام روبنس کمپنی کے سپرد کیا گیا، جو بورنگ مشین بنانے کے ایکسپرٹس ہے۔ کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ دیو قامت مشین 800 فٹ لمبی اور 1500 ٹن وزنی ہوگی۔ اس کا ڈائمیٹر 50 فٹ ہوگا، جس کے آگے ٹنگسٹن کاربائڈ کے کئی سو تیز دھار بلیڈز لگے ہوں گے۔ اس میں لگی ہائیڈرولک لیگز اس کو آگے کی طرف دھکیلیں گی۔ مٹی اور ٹوٹے ہوئے پتھروں کا ملبہ باہر نکالنے کے لیے مشین میں ایک کنویئر بیلٹ لگا ہوگا، جو ملبے کو سروس ٹرین تک لے کر جائے گا، اور پھر یہ ٹرین ملبے کو ٹنل سے باہر لے جائے گی۔ یہ ٹنل بورنگ مشین اپنے آپ میں ہی ایک
تجربہ تھی. پرانی ٹیکنیک جس میں پہاڑوں کے اندر بلاسٹ کر کے ٹنل بنایا جاتا تھا، اس کے مقابلے میں یہ مشین ڈیویلپرز کے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھی. پر یہ نئی ٹیکنالوجی اپنے ساتھ ڈھیر سارے خطرے بھی لے کر آئی. سمندر کے باٹم سے بھی 250 فٹ نیچے بورنگ کے دوران اگر کہیں سے بھی پانی لیک ہو جاتا تو اس کا پریشر اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ سیکنڈ میں انسان اور مشین دونوں کو غرق کر دے گا. سروے سے معلوم پڑا کہ انگلینڈ سائیڈ کے سمندر کے نیچے چوک کی لیئر موجود ہے جو پانی کے لیکیج کو ٹنل میں آنے سے روک پائے گی. پر فرینچ سائیڈ پر سمندر کے نیچے زمین پہ کافی کریکس ہیں جہاں پر یہ ٹی بی ایم مشین کام نہیں کر پائے گی. اس کے لیے الگ سے ایک نئی ٹی بی ایم بنانے کا فیصلہ کیا گیا جو ٹنل بورنگ کے ساتھ ساتھ ایک سب میرین بھی ہوگی. یہ پانی کا اتنا پریشر برداشت کر پائے گی جتنا ورلڈ وار 2 کی سب میرینز کر پاتی تھی. جب یہ مشین تیار ہوئی تو اپنے ساتھ ایک نیا چیلنج لے کر آئی. زمین سے 200 فٹ نیچے اس کو پہنچایا کیسے جائے. اس کام کے لیے مشین کو ڈس اسمبل کیا گیا اور ایک ایک پیس الگ سے نیچے پہنچایا گیا. اس کو زمین کے اندر جا کر دوبارہ سے اسمبل کرنا تھا جس میں کئی مہینے اور لاکھوں ڈالرز کا خرچہ لگ گیا. پروجیکٹ کو سٹارٹ ہوئے 2 سال گزر چکے تھے. 1988 میں فائنلی دونوں سائڈوں پہ کھدائی کا کام شروع کر دیا گیا. مٹی اور پتھروں کے ملبے کی اتنی زیادہ کوانٹٹی کو ڈسپوز آف کرنا بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ٹاسک تھا. ایک دن میں یہ مشینیں 750 اسکوائر فٹ پتھروں کو کاٹ رہی تھی اور صرف 1 گھنٹے میں 2400 ٹن جتنا ملبہ جمع ہوتا جا رہا تھا. انگلینڈ والی سائڈ پر اس ملبے کو فوب سٹون اور ڈورز کے بیچ میں شیکسپیئر کلف کے نیچے ڈال کر سیم فائر نامی یہ کنٹری پارک بنایا گیا تھا اور اس وجہ سے یہ کوسٹل لائن سے تھوڑا باہر نکلا ہوا ہے. فرینچ سائڈ سے اکٹھا ہونے والا ملبہ کیچڑ کی فارم میں تھا جس کو سنگیٹ کے قریب فون پینگن ویلی میں ڈال کر ایک آرٹیفیشل لیک بنائی گئی. ایک طرف اتنا زیادہ ملبہ ٹنل سے باہر نکالا جا رہا تھا تو دوسری طرف اندر لے کر جانے والا سامان بھی کافی زیادہ تھا. جیسے جیسے ٹی بی ایم بور کرتا جا رہا تھا اسی اسپیڈ سے لوز راک اور چوک کی لیئر کو سیل کرنا بھی بہت ضروری تھا کیونکہ اگر اوپر سمندر کے پانی نے ٹنل کا راستہ بنا لیا تو پھر اس کو روکنا ناممکن ہوگا. اس کام کے لیے ٹنل کے سائز جتنا گول کنکریٹ سلیب فٹ کیے جا رہے تھے. یہ کنکریٹ نیوکلیر پلانٹس میں لگنے والے کنکریٹ سے بھی زیادہ مضبوط ہے. ری انفورسڈ اسٹیل سے بنے چینل ٹنل میں قریب 7.5 لاکھ کنکریٹ کے سلیبز استعمال ہوئے. ان سلیبز میں ایک پوری رنگ کا وزن 40 ٹن کے برابر ہے. یعنی یہ ٹوٹل اتنا ہی کنکریٹ ہے جس سے 8 برج خلیفہ جیسی بلڈنگز بنائی جا سکتی ہیں. ان کو سروس ٹرین میں ڈال کر ٹنل تک پہنچایا جانے لگا جہاں ایک اسپیشل مشین تھی جو ان کو اپنی جگہ پر فٹ کرتی جا رہی تھی. کئی ہفتے گزر گئے اور پھر مہینے. دونوں طرف سے ٹنل آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا. سب کو صرف ایک ہی چیز کا انتظار تھا کہ کب یہ دونوں ٹنلز آپس میں ملیں گے. لیکن یہ کام جتنا دیکھنے اور سننے میں آسان لگ رہا تھا حقیقت میں کافی زیادہ کمپلیکیٹڈ تھا. دونوں ٹی بی ایم اگر ٹھیک پوزیشن میں آگے نہیں بڑھیں گی تو ظاہر ہے دونوں ٹنلز سمندر کے نیچے ایک دوسرے سے کبھی نہیں مل پائیں گے. اس مسئلے کے سولوشن کے لیے لیزر بیم گائیڈنس سسٹم یوز کیا جا رہا تھا. ایک لیزر انگلینڈ والی مشین میں لگا ہوا تھا تو دوسرا فرینچ مشین میں. دونوں گائیڈنس سسٹم آپس میں ایک دوسرے سے وائرلیسلی کنیکٹڈ تھے. جب بھی کوئی ایک مشین اپنی پوزیشن بدلتی تو گائیڈنس سسٹم مین کمپیوٹر کو سگنل بھیج کر ہائیڈرولک جیک سے بورنگ مشین کے ہیڈ کی پوزیشن چینج کروا دیتا تھا جس سے دونوں ٹنلز واپس ایک دوسرے کے ساتھ الائن ہو جاتے تھے. یہ گائیڈنس سسٹم صحیح سے کام کر بھی رہا تھا کہ نہیں اس کو کنفرم کرنے کے لیے آخری 100 میٹر کے فاصلے پر دونوں مشینیں بند کر دی جائیں گی اور پھر اگلی سائڈ پر ایک اسٹیل راڈ بھیج کر کنفرم کیا جائے گا کہ واقعی دونوں ٹنلز کی پوزیشن ایکوریٹ ہے کہ نہیں. 3 سال کی لگاتار بورنگ کے بعد آخر کار اب وہ وقت آ چکا تھا جب بیچ کا فاصلہ صرف 100 میٹر رہ گیا تھا اور پلان کے مطابق ایک اسٹیل راڈ بھیجی گئی. دونوں ٹنلز کی پوزیشن آلموسٹ ایکوریٹ تھی. صرف ان میں 10 انچز کا ڈیفرنس تھا جو کہ الاؤڈ لمٹ میں ہی آتا ہے. اب انجینئرنگ ٹیم کا سب سے بڑا امتحان تھا دونوں ٹی بی ایم میں سے ایک کو سوسائڈ کرانا. جی ہاں، کیونکہ دونوں ٹنلز میں 2 فٹ موٹے کنکریٹ سلیبز لگ چکے تھے. یعنی ٹنل کا ڈائیمیٹر 50 فٹ سے کم ہو کر اب 46 فٹ بچا تھا اور ٹی بی ایم یعنی بورنگ مشین کا ڈائیمیٹر 50 فٹ تھا. کام ختم ہونے پر 50 فٹ بڑی مشین 46 فٹ کے ٹنل میں سے واپس دوبارہ باہر نکالنا بہت مشکل تھا. اس پر یہ سولوشن نکالا گیا کہ دونوں میں سے ایک مشین کو راستے سے ہٹانا پڑے گا جس کو انجینئرز میکینیکل سوسائڈ کہتے ہیں. تو یہ بلی چڑھائی گئی انگلینڈ والے ٹی بی ایم پر. اس کا اینگل چینج کر کے اس کو زمین کی طرف کیا گیا اور کئی 100 فٹ نیچے جانے کے بعد اس کو وہیں چھوڑ دیا گیا جہاں آج تک
ये दफन हुई पड़ी है। अब कंस्ट्रक्शन का फाइनल मूवमेंट करीब आ चुका था। फ्रेंच टीबीएम आगे बढ़कर फाइनली इंग्लैंड टनल से जा मिला और यहाँ पहुंचकर फ्रेंच टीबीएम को डिसअसेंबल करके बाहर निकाल लिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि डिसअसेंबल तो इंग्लैंड टीबीएम को भी किया जा सकता था, तो फिर इसको दफन क्यों किया? असल में बोरिंग मशीन को डिसअसेंबल करने में जितना खर्चा हो रहा था उससे कम खर्चे में नई मशीन तैयार हो जाती, इसलिए पहले कंपनी देखती है कि इनको कौन सा ऑप्शन कम नुकसान देगा। इस बिना पर यह फैसला किया जाता है कि इसको हमेशा हमेशा के लिए दफन करना है या फिर वापस बाहर निकालना है। 13,000 सालों में पहली बार दोनों कंट्रीज के दरमियान दोबारा से लैंड कनेक्शन बनने जा रहा था। इस इवेंट के लिए जितने भी वर्कर्स काम कर रहे थे, हर कंट्री का एक एक वर्कर चुना गया। उन्होंने आखिरी चौक की लेयर को मैनुअली जैक हैमर से तोड़ा और मीडिया इवेंट के लिए एक दूसरे से फ्लैग्स एक्सचेंज किए। हजारों साल पहले ग्लेशियर्स की वजह से जुदा होने के बाद फाइनली अब इंग्लैंड और फ्रांस दोबारा से जुड़ चुके थे। ये वाकई एक बहुत बड़ा करिश्मा था जिसको सेलिब्रेट करने के लिए जश्न मनाया गया। कई सालों की खून पसीने की मेहनत आखिरकार रंग ला चुकी थी। फिनिशिंग का काम कंप्लीट करने के बाद 6 मई 1994 को फाइनली चैनल टनल को ओपन कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट में होने वाले खर्चे को अगर आज की डेट में एडजस्ट किया जाए तो ये 12 अरब पाउंड यानी 1190 अरब रुपए बनते हैं। कंस्ट्रक्शन के बैक पर इस टनल में 13,000 वर्कर्स काम करते थे, जबकि 10 वर्कर्स हादसाती तौर पर काम के दौरान जिंदगी की बाजी हार गए। इस पूरे प्रोजेक्ट में टोटल 3 टनल्स हैं, 2 ट्रेन के लिए और एक छोटा टनल बनाया गया है जिसको इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जाता है। आज हर रोज के करीब 60,000 पैसेंजर्स इस टनल को इस्तेमाल करते हैं। इसमें 4600 ट्रक्स, 140 कोचेस और 7300 गाड़ियां बीच में हैं, जिनको कार्गो ट्रेन में पार्क करके टनल क्रॉस करवाया जाता है। उम्मीद है कि डेक्सन स्टूडियो की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।